نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. واہ، یہ منقبت میں اعلیٰ حضرت نے لفظ واہ کا استعمال کیا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا کسی مسئلے میں بھی بولتے ہیں کیا چیز ہے واہ، تو وہ لفظ یہ منقبت کے اندر ہے. واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور منہاج وومن کونسل نے جشن 11ویں شریف کا اہتمام کیا. میں صدر، سیکریٹری اور دیگر اراکین تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام خواتین، اللہ تعالیٰ آپ کو سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیض ظاہری اور باطنی سے مالا مال فرمائے. آیت کریمہ قرآن مقدس کی جو آپ حضرات بار بار سنتے ہیں اسی کو میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں، مزید سماعت کریں. اللہ خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. ترجمہ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف اور نہ کوئی حزن و ملال. میں یہاں پر آپ حضرات کو سوال دیتا ہوں، بڑی مختصر سی گفتگو ہوگی، کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں. ایک سوال دے رہا ہوں، اگر ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہے ہمارا کیا فائدہ؟ بھئی کیا ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے صدر ہیں یا ان کی والدہ ہیں یا دیگر لوگ ہیں یا ہمارے انصاری صاحب کی اہلیہ بیٹھی ہیں، یہ سب لوگ کیا ہے، مالدار ہیں، بڑے مال والے. تو اگر یہ مالدار ہیں تو کسی غریب کا کیا فائدہ؟ ایک آدمی بڑا طاقتور ہے، بڑا بہادر ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، تو وہ بہادر ہے نا، ہمارا کیا فائدہ؟ سمجھ رہے نا میری بات کو، سوال کو سمجھ رہے نا؟ تو اگر اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے تو ہمارا کیا فائدہ؟ بھئی آیت کریمہ قرآن کی ہم کو یہ بتاتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، اور بار بار یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ بے خوف ہے نا یار. ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں تو خوف لگا رہتا ہے، ہمیں تو خوف لگا رہتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھیں. محلے کا کوئی بھی ایک غریب آدمی ہے، محلے کے بڑے دادا اور پاور والے سے یا کسی نیتا سے یا کسی منسٹر سے اس کے قریبی تعلقات. اب کسی نے آ کر کے اس کو دھمکی دی کسی طرح کی بھی، اب اس نے کیا کہا، تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میرے ساتھ کون ہے، تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میرے ساتھ کون ہے.
فلاں دادا ہے، فلاں طاقت والا ہے، فلاں منسٹر ہے، فلاں پاور والا ہے، تم مجھ سے کچھ نہیں کر سکتے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں۔ کیوں؟ اس کے تعلقات اس سے تھے، منسٹر سے یا پاور والے سے یا دادا سے یا طاقت والے سے یا کسی مطلب یہ ایسے شخص سے کہ جو اپنا بہادری کا ڈنکا بجائے ہوا ہے۔ تو اب اس کا ساتھ مل جانے سے، دوستی ہو جانے سے اس کو محلے کے، شہر کے کسی بڑے سے بڑے دادا کا کوئی خوف نہیں رہا۔ دوستو آؤ، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، تو مولا ہم کیا کریں؟ ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ میرے اولیاء ہیں، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب یہ بے خوف ہیں اور تم خوف والے ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارا بھی خوف ختم ہو جائے گا، تم بھی بے خوف ہو کر کے ان کے ساتھ گھومنے لگو گے، تم بھی گھومنے لگو گے۔ کیوں؟ یہ طاقت والے، یہ پاور والے، یہ علم والے، یہ کمال والے ہیں۔ جب ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہو اور ان کے ہو جاتے ہو حقیقت میں تو تمہارے خوف چھٹنے لگتے ہیں، تمہارے خوف چھٹنے لگتے ہیں۔ دیکھیے اولیاء کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، وہ بے خوف ہیں تو ہمارے بھی خوف ختم ہونے لگتے ہیں۔ اتنا یاد رکھیے کہ یہ بزرگان دین یوں ہی نہیں ہے یا یوں ہی ہم ان کے تعلق سے ان کے چرچے نہیں کرتے۔ ارے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جب ہم چرچے کرتے ہیں تو دوستو کیوں کرتے ہیں؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَوْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِي مولا تعالی۔ یہ ابھی قصیدہ غوثیہ جو آپ نے سنا نا، اس کو آپ ہر رات ختم قادریہ میں پڑھیں تو ایسا پڑھیں کہ اس کے معنی سمجھیں، پھر یہ معلوم ہوگا کہ غوث اعظم کہہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَوْتٍ، اگر میں اپنے رازوں کو، میں اپنے راز کو مردوں پر ڈالوں، مردوں پر ڈال دوں۔ فرماتے ہیں اگر میں اپنے راز کو مردوں پر ڈال دوں تو لقامہ بقدرت مولا تعالی، تو وہ میرے مولا کی قدرت سے وہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ مطلب مردوں کو زندگیاں ان کے یہاں سے ملتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے، اور رسول کائنات بھی فرماتے ہیں، بزرگان دین کے بھی اقوال ہیں کہ اگر تمہیں مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے تو ان کی صحبتوں کو اپناؤ، ان کے پاس جاؤ، تمہارے سارے ڈر ختم ہو جائیں گے۔ حضور غوث اعظم کو دیکھیے، واز فرما رہے ہیں، اوپر سے چیل شور کرتی ہوئی گزر گئی ہے۔ غوث اعظم نے کہا کون ہے تو جو شور کر رہا ہے؟ تیرا سر قلم ہو جائے۔ قصدن نہیں کہا، دیکھ کر نہیں کہا، اتنا کہنا تھا۔ سر جدا ہو گیا تن سے، نیچے گر گئی، واز ختم ہوا۔ حضور غوث اعظم آئے، اس کو ملا دیا سر کو اس کے جسم سے، اور فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑی ہو جا۔ وہ مردہ چیل اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ لقامہ بقدرتی مولا تعالی، فرمایا اگر میں اپنے راز کو مردوں پر ڈالوں تو یقین جانے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ ایک بات بھی یاد رکھیں، یہ لوگ دینا بھی جانتے ہیں اور لینا بھی جانتے ہیں۔ اگر کسی سے راضی ہو تو سب کچھ دے دے، اگر کسی سے راضی ہو تو سب کچھ دے دیں، اور اگر کسی سے ناراض ہو تو سب کچھ لے لیں۔ دنیا بھی برباد، دین بھی برباد۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جو اولیاء اکرام کی توہین کرتے ہیں نا، تھوڑے دنوں ان کو مہلت دی جاتی ہے، مگر اس کے بعد جب ان کی گرفت ہوتی ہے تو ایسی گرفت ہوتی ہے کہ پھر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بری حالت بن جاتی ہے، زمانہ ان کا حشر دیتا ہے۔ بعض تو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ابن سقا نامی ایک شخص تھا، حضور غوث اعظم کے ساتھ کسی بزرگ کی توہین کی تھی، اس نے توہین بھی نہیں کی تھی بلکہ آزمائش کی تھی، کفر کی حالت میں جا کر مرا تھا، کفر کی حالت۔ سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا حال یہ رہا کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی ان کے قبضے میں تھے، ان کے اختیار میں تھے، اور یہی نہیں
بلکہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سال کا ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن میرے پاس آتا اور مجھ سے اجازت لے کے جاتا تھا، جو کچھ اس میں ہونے والا ہوتا وہ مجھے بتا کے جاتا اور دیکھو جہاں تک حاسدین کا تعلق ہے، حسد کرنے والے ہر زمانے میں رہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہی دور ہے کہ صاحب فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے. ہر دور میں حسد کرنے والے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب بغداد گئے، آپ کی والدہ نے بھیجا ہے، 40 اشرفیاں اپنی صدری میں سلوا لی، سی کر باندھ دی ہیں، جا رہے ہیں. مگر والدہ نے ایک ہی نصیحت کی تھی کہ بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا. اور ہمارے لیے ہمارے دل کی یہ نصیحت ہے کہ شاید ہم کبھی سچ نہیں بولتے. یاد رکھو دوست، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ سچ بولنے کی کوشش کریں. 11ویں شریف کا یہ سبق ہے. اور غوث اعظم جب راستے میں جا رہے ہیں، قافلے پر ڈاکو ٹوٹ پڑے، سب کا مال لوٹ لیا. ان کا مال چھپا ہوا ہے، کسی کو پتا بھی نہیں چلا. ازراہ مذاق ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے، بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں. کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیاں. سمجھا مذاق کر رہا ہے، چھوٹا بچہ 10-12 سال کا بچہ کا مذاق کر رہا ہے. پوچھا سچ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں سچ کہہ رہا ہے. ڈاکوؤں کے سردار نے اشارہ کیا، اس کے ڈاکو آگے بڑھے. کیا ہے تیرے پاس؟ کہا 40 اشرفیاں. کہاں ہے؟ کہا یہ سلی ہوئی صدری میں سے. اتارو صدری. کھولی گئی، نکل آئی. ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے تیرا مال تو محفوظ تھا نا، اگر تو خاموش ہو جاتا تو بھی تیرا مال بچا ہوا تھا، اگر جھوٹ بول دیتا تو بھی تیرا مال بچ جاتا. آپ نے فرمایا مال تو بچ جاتا مگر ایمان نہ بچتا. مال تو بچ جاتا مگر ایمان نہ بچتا. کہا کیسے؟ کہا میری ماں کی نافرمانی ہو جاتی، اور میری ماں نے چلتے ہوئے مجھ سے کہا تھا بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا. اشرفیاں جائیں تو جائیں لیکن ماں کی بات نہ جائیں. اتنا جملہ سننا تھا کہ ڈاکوؤں کے سردار کے آنسو بہنے لگے، رونے لگا. ڈاکو پوچھتے ہیں سردار کیا بات؟ تو کہا اس بچے کا حال یہ ہے کہ ماں کی بات کو مان کر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور میں رب سے کیے ہوئے وعدوں کو ہمیشہ توڑ رہا. توبہ کرتے ہوئے روتے ہوئے کہنے لگا اگر آپ لوگ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو آ جاؤ، میں نے تو آج سے توبہ کر لی ہے اور یہ ساری ڈکیتیوں کو چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ عبد القادر کا فیض تھا، اس نے میرا دل جیت. سوچیں یار، ایک بچہ 10-12 سال کا ایک ڈاکوؤں کے سردار کے دل کو بدل دے، ڈاکوؤں کے سردار کے دل کو بدل دے. ہمارے یہاں تو ہم لوگ اپنے دلوں کو نہیں بدل پاتے. توبہ کر لی ایک نے نہیں، سارے ڈاکوؤں نے، اور ایسی سچی توبہ کی کہ پہلے ڈاکو تھا بعد میں ولی ہو گیا، بعد میں ولی ہو گیا. پہنچ گئے بغداد شریف. بہت مشہور واقعات ہیں، بہت مشہور کرامات ہیں غوث اعظم. ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. بغداد شریف گئے، علم حاصل کرنے لگے. حالت یہ بنی کہ بیابانوں میں چلے گئے، اور وہ دور بغداد کے لیے ایسا تھا کہ خون ریزیاں اتنی ہو رہی تھیں کہ جس کا جواب نہیں. یہ بنو عباس، سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے جو خلفاء گزرے نا، جیسے ہارون رشید تھا، معتصم باللہ تھا، مستنزل باللہ تھا، یہ سارے جتنے بھی گزرے ہیں یہ بنو عباس تھے. یہ بنو عباس اور ان کے مقابلے میں دوسرا ایک طبقہ کھڑا تھا. سب مسلمان تھے، آپس میں قتل و غارت گیری ہو رہی تھی. سرکار غوث اعظم ان کی ان حرکتوں سے انتہائی نالاں تھے، پریشان تھے. جنگلوں میں بیابانوں میں رہتے، علم حاصل کرتے کرتے ایک زمانہ گزر گیا. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں محبت والا تھا. کہنے لگا عبد القادر ایک فتویٰ ہے، میں لکھ کر لایا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیں.
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا اور نیچے اس کا جواب لکھ کے دے دیا. پہلے ہمارا ایسا تو نہیں تھا کہ آج کی طرح سے کچھ لکھا اور کور میں ڈالا اور اس کے بعد دے دیا. تو بڑے بڑے پیپر ہوتے یا کچھ مطلب کھالیں ہوتی تھی، اس طرح سے وہ لپیٹ کے لے کے جا رہا تھا. کسی عالم نے دیکھا، کیا ہے بھائی؟ ان کا ایک فتویٰ لے کے آئے. کہاں سے؟ کہا عبد القادر کے پاس. دکھاؤ ذرا. دیکھا. دیکھنے کے بعد کہنے لگا عبد القادر کی عمر ابھی 26-27 سال ہے. اتنی چھوٹی عمر میں اس کو فتوے لکھنے کا کس نے اختیار دے دیا، اجازت دے دی؟ جب تک بغداد کے علماء اسے اجازت نہیں دیتے، اس کو چاہیے کہ کسی کو فتویٰ نہ دے اور بڑے بڑے عالموں کے سامنے لے جا کر اس بات کو پیش کر. حسد دیکھیں، اور وہ بھی کس سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سے، ان کے شہزادے سے، قطب عالم سے. سب عالم اکٹھا ہو گئے. یہ نہ سمجھے کہ عالموں میں حسد نہیں رہتا، بہت حسد رہتا ہے. اکٹھے ہو گئے. کہا عبد القادر کو بلاؤ، اس سے بولو ہمارے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے، ہم سوال کریں گے، جواب دے. اگر صحیح جواب دیتا ہے تو ہم اس کو اجازت دیں گے فتویٰ دینے کی، اور اگر نہیں تو پھر نکال دیں گے. ان کے چاہنے والوں سے کہا. انہوں نے جا کر غوث اعظم سے کہا. آپ نے فرمایا مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارا بغداد چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. لوگ قدموں میں گر گئے. حضور اگر ایسا کریں گے تو وہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری مذاق بنائیں گے. لوگوں نے راضی کر لیا. آپ نے فرمایا جا کے ان سے کہہ دو. بادشاہ کا محل تیار ہو گیا. بڑے بڑے عالم، مفتی اعظم عراق آ کر بیٹھ گئے. سب بڑے بڑے اچھے لباس زیب تن کیے ہوئے، تکیے لگے ہوئے، بستر بچھے ہوئے، علماء بیٹھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی آیا. آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، ایک انتہائی سستا کپڑے کا امامہ ہے، پرانا لباس ہے، زیب تن. آئے سلام کیا، سامنے بیٹھ گئے. علماء ادھر بیٹھے، غوث اعظم دو زانو ادھر بیٹھے. سب لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں. عبد القادر جس کا چرچا ہوتا ہے آج ہماری مٹھی میں آ گیا، آج ہمارے زیر نگراں، آج ہم اس سے سوال کریں گے. آئیں، توجہ کے ساتھ میں سنیں. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی جوانی ہے اٹھتی ہوئی. یہ گھگار ہے، پرانے علم والے، مفتی ہیں بڑے بڑے، اپنے علم پر تکبر کرنے والے. یاد رکھیں جو لوگ علم پہ تکبر کرتے ہیں نا، ان کو بڑا اوپر لے جایا جاتا ہے، ان کا گریڈ ہوتا ہے، ان کو بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے. اور جو لوگ اخلاق والے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے عالم ہوتے ہیں. حالانکہ یہ یاد رکھیں قرآن میں اللہ نے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم کہہ کر پکارا ہے. فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اخلاق محبوب تمہارا عظیم ہے. جس کا بہتر اخلاق ہو تبھی علم کام آتا ہے. غوث اعظم بیٹھے، نظر دوڑائی لیفٹ سے رائٹ کی طرف اور رائٹ سے لیفٹ کی طرف، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اور ارشاد فرمایا مفتیان کرام، علماء کرام، بہت دیر ہو گئی آپ کو بیٹھے اور مجھے بھی بہت دیر ہو گئی، لہذا جو تمہیں سوال کرنا ہے وہ سوال کرو. میرے خدا نے چاہا تو میں جواب دوں گا. نہ میرے پاس زیادہ وقت ہے نہ تمہارے پاس زیادہ وقت ہے. اب وہ عالم ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے منہ کو دیکھتا ہے، یہ اس کے منہ کو دیکھتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا جو سوال کرنا ہے سوال کرو، وقت خراب نہ کرو. ان میں جو سب سے بڑا مفتی تھا، مفتی اعظم عراق، وہ آیا اور آنے کے بعد غوث اعظم کے قدموں میں لوٹنے لگا، روتا تھا اور کہتا تھا عبد القادر سوال وہاں کیا جاتا ہے جہاں علم باقی ہو. ارے تو نے ایسے نظر گھمائی کہ ہمارے سینوں کا سارا علم ختم ہو گیا، اب سوال کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے. بس صرف اتنا سوال ہے کہ ہمارا علم واپس لوٹا دے، ہمارا علم واپس لوٹا دے. سوچیں صحیح، یہ نظر کا کمال تھا. اللہ نے فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. دوستو محبت پر آئیں، نظر ڈالیں
تو نواز کر اس کو خدا بنا دے، اور اگر غصے میں آئے تو پورے عراق کے علماء کا علم چھین لے۔ اس کو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اس بات کو میں تمام خواتین سے عرض کرتا ہوں کہ اولیاء کی غلامی، ان کی بارگاہ کی حاضری، ان سے منسلک ہو جانا ہمیں بھی بے خوف بناتا ہے۔ کیوں؟ یہ خود بے خوف ہے، اس لیے ان بڑوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ، انشاءاللہ الکریم تمہارا دنیا کا بھی خوف ختم ہوگا اور آخرت کا بھی خوف ختم ہوگا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں اولاد کے تعلق سے بھی کہ اولادیں نہیں تھیں، وہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے سچے دل سے، اللہ نے ان کو اولاد بھی دی، غریب تھے مالدار ہو گئے، دین میں دوری تھی دین میں قریب ہو گئے۔ اتنا یاد رکھ لیں، ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے۔ پروردگار عالم مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو حضور غوث اعظم کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔